رواں برس وزیراعظم شہباز شریف کا 5واں دورہ سعودی عرب۔ ریاض میں تازہ پانی کے وسائل اور آبی زمینوں کے تناظر میں ون واٹر سمٹس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ اجلاس کے دوران COP16 کے سائیڈ لائن ایونٹس میں حصہ اور کلیدی خطاب کریں گے۔ عطا تارڑ، مصدق ملک اور طارق فاطمی بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ مہنگائی کی شرح میں 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ حکومتی اقدامات سے عام آدمی کا بوجھ کم ہوگا، معیشت مستحکم، ترقی کا سفر جاری رہے گا، اقتصادی اہداف بھی حاصل ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا اسلام آباد میں افراتفری کا سما رہا، مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی۔ PTI کے احتجاج کا مقصد ملک میں ہجیانی کیفیت پیدا کرنا تھا۔ شرپسندوں نے ملکی معیشت پر حملہ کیا، دارالحکومت کو یرغمال بنانا، سیکیورٹی اہلکاروں کو فورسز کو شہید کیا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق قومی پالیسی کی منظوری۔ اجلاس میں خصوصی عدالتوں کی حدود اور دائرہ کار میں تبدیلی کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایران میں ہونے والی وزراء کونسل کے 28ویں اجلاس میں شرکت کے لیے مشہد پہنچ گئے۔ گورنر جنرل خراسان نے وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ مشرق وسطی میں تنازعات علاقائی امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے پر پاکستان کے تحفظات سے اظہار خیال کریں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان کلین انرجی مرکز کے چارٹر پر دستخط کیے جائیں گے۔ PTI احتجاج سے 24 سے 27 نومبر تک پورا ملک ہجیان کی کیفیت میں رہا۔ احتجاج کی آڑ میں ایک ریاستی ادارے کی تذلیل اور تضییق کی گئی۔ ہم نے اٹک میں مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، DPO اٹک کی گفتگو۔ ہماری کوشش تھی کوئی بے گناہ گرفتار نہ ہو۔ پولیس پر مظاہرین کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ پولیس ریاستی ادارہ ہے، عوام کے جان و مال کا محافظ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے فی الحال مذاکرات کا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پارٹی اپنا احتساب کرتی ہے، آڈیو لیکس پر کوئی یقین نہیں رکھتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے واضح کر دیا، ڈی چوک پہنچنے کا نہیں کہا گیا تھا، ہم سنجانی میں تھے جہاں ہم پر گولیاں برسائی گئیں۔ بانی کو معاملات کے حوالے سے آگاہ کر دیا۔ آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان بانی PTI کریں گے۔ بانی PTI نے کہا ہے قومی اسمبلی میں جائیں۔ کوئی غیر ملکی وفد آ جائے تو PTI کو احتجاج یاد آ جاتا ہے۔ PTI دوست ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کر رہی ہے، تحریک انتشار کو امن خراب کرنے نہیں دیں گے۔ مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی گفتگو، کہا ہمیشہ کی طرح عوام نے PTI کی کال کو مسترد کیا۔ شہباز شریف کی حکومت ناجائز ہے، وہ وزارت عظمیٰ کے حقدار نہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے تحریک انصاف کے مطالبے کی حمایت کر دی۔ بانی PTI نے حقیقی آزادی کی بات کی، ہم مطالبے سے متفق ہیں۔ سربراہ PK میپ محمود خان اچکزئی کا کوئٹہ میں جلسے سے خطاب، کہا جس جماعت نے حقیقی ووٹ لیے اسے حق ملنا چاہیے۔ گورنر راج کی دھمکی نہیں دی، لیکن آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ اگر صوبے میں گورنر راج لگتا ہے تو PTI سے نمٹ لوں گا۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کی دھمکی، کہتے ہیں مجھے اور میری جماعت کو گورنر راج سے متعلق کسی بات کا علم نہیں، ٹی وی سے پتہ چلا کابینہ اجلاس میں اس پر بات ہوئی ہے۔ صدر اور سیکریٹری سپریم کورٹ بار کی چیف جسٹس سے ملاقات، سپریم کورٹ میں فراوی انصاف کی درپیش چیلنجز پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں چیف جسٹس نے ضمانت مقدمات کو فوری مقرر کرنے پر اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ مقدمات پورا ہفتہ سنے گی، اعلامیہ جاری۔ عدالتی اصلاحات یا نئے چیف جسٹس کی کارکردگی، اعلیٰ عدلیہ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد میں تیزی سے کمی، مقدمات کی تعداد 60,000 سے کم ہو گئی، 15 دن میں 674 مقدمات نمٹا دیے گئے۔ سپریم کورٹ میں 31,000 سول مقدمات کی اور 10,000 فوجداری مقدمات کی اپیلوں سمیت اسقط نوٹس کی 2,000 اپیلیں پر زیر التوا رہ گئی۔ زرداری ہاؤس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے گورنر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات۔ ضلع کرم میں متحرک گروہوں کے تصادم کو روکنے اور قیام امن کے لیے جرگہ عمائدین سے ملاقات اور پیش رفت پر بریفنگ دی۔ دہشت گردی اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کے حوالے سے بلائی گئی APC سے متعلق بھی آگاہ کیا۔
وزیر اعلیٰ پختونخوا الیمین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا 18واں اجلاس۔ کرم کے مسئلے کے حل کے لیے صوبائی حکومت کے لاہے عمل کے لیے بریفنگ۔ کرم میں امن اور پائیدار حل کے لیے گرینڈ جرگہ تشکیل دیا جائے۔ جرگہ علاقے میں مکمل امن کی بحالی تک قیام کرے گا۔ کرم مسئلے کے حل کے لیے گرینڈ جرگہ جلد علاقے کا دورہ کرے گا۔ سول افسران اور فیملی کے اثاثہ جات ظاہر کی جائیں۔ ٹیکس ایمنسٹی، ٹیکس برات، بجٹ سے اضافی گرانٹ ختم کی جائے۔ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی دوسری قسط سے قبل IMF کی 39 سخت شرائط۔ عمل درآمد کی صورت میں ہی قرض کی دوسری قسط جاری ہوگی۔ حکومت کا سول افسران سے متعلق شرائط پر عمل شروع۔ پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن میں اپنے دونوں ارکان تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی نے عمر ایوب، شبلی فراز کی تبدیلی کی منظوری دے دی۔ بیرسٹر گوہر لطیف کوسا اور بیرسٹر علی ظفر کے ناموں پر غور۔ بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ 28 ستمبر، 5 اکتوبر اور 24 نومبر کے 7 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کا تھانہ نیو ٹاؤن کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ مکمل۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا۔ مقدمات پر جوڈیشل ریمانڈ کی استدعا کی سماعت ATC جج نے کی۔ عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی۔ لاور کنڈی کی انتظار دہشت گردی عدالت کی۔ بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقات، واضح احکامات نظر انداز۔ اعلی حکام کے خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری۔ CCPO، SPCC راولپنڈی اور SHO کل عدالت میں طلب۔ عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ہے۔ حکومت مہنگائی میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مسائل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں، سارا کام انٹرنیٹ سے وابستہ ہے۔ طلبہ کی شکایت، ہمارا روزگار خطرے میں پڑ گیا، فری لانسر بھی رو پڑے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ کی سست روی اور سوشل میڈیا میں خلل معمول بن گیا۔ IT شعبے سے وابستہ افراد بھی مسلسل اذیت کا شکار۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ نے شکایت کو مسترد کر دیا۔ کہتی ہیں انٹرنیٹ بند کیا، نہ ہی اس کی رفتار سست کی۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، بجلی سستی ہو گئی۔ نیپرا نے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 18 پیسے فی یونٹ کمی کر دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کہ الیکٹرک صارفین کو کمی کا ریلیف دسمبر کے بلوں میں دیا جائے گا۔ اطلاق ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی کے استعمال کرنے والے صارفین پر نہیں ہوگا۔ حج درخواستوں کی وصولی میں کمی، وزارت مذہبی امور کی تاریخ میں توسیع کا فیصلہ۔ قرآن دازی منسوخ کر دی گئی۔ 6 دسمبر کو ہونے والی حج قرآن دازی اب نہیں ہوگی۔ درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا اعلان آج کیا جائے گا۔ موسم سرما کی دستک، ملک کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈ بڑھنے کے ساتھ ہی مچھلی کی مانگ میں اضافہ۔ سردی سے لطف اٹھانے گاہکوں کا گرما گرم مچھلی سے لطف اٹھانے کے لیے دکانوں پر تانتا بن گیا۔ قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ کھیلوں میں سیاست اور ہٹ دھرمی، بھارت ایک اور بین الاقوامی ایونٹ سے محروم۔ بلائنڈ ویمن T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ ورلڈ بلائنڈ کرکٹ کونسل نے بھارت سے ورلڈ کپ کی میزبانی واپس لے لی۔ کبیروالا کے علاقے بٹا کوٹ میں 52 افراد کا غیرت کے نام پر شہری پر مبینہ تشدد، فائرنگ سے شہری زخمی، ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ شہری رمضان تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل، اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچ گئی، سخت کارروائی عمل میں لانے کی یقین دہانی۔ اور غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ آج بھی نہ رک سکا۔ 2 روز میں 202 فلسطینی شہید، سینکڑوں زخمی۔ اسرائیلی بمباری سے شہداء اور زخمی تاحال ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ امدادی کارکنان شہداء اور زخمیوں کو نکالنے میں مکمل طور پر ناکام، ہلاکتوں میں بڑے پیمانے پر اضافے کا خدشہ۔